السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ بات ہمیشہ یاد رکھو کہ دنیا کی محبت سے رب نہیں ملتا، لیکن رب کی محبت سے دنیا اور آخرت دونوں مل جاتی ہے۔ ایک پیاری سی دعا۔ آج جب بھی کوئی دعا کرے، میرا رب آپ کو وہ عطا کرے، آپ کی جھولی خوشیوں سے بھری رہے، بن مانگے سب وہ عطا کرے، آپ ہاتھ اٹھائیں بعد میں میرا رب وہ پہلے عطا کرے۔ دنیا کی سب سے قیمتی خوشی وہ ہوتی ہے جب تمہارے ماں باپ تمہاری وجہ سے مسکرا رہے ہوتے ہیں۔ ہم کھڑے تو اللہ کے سامنے ہوتے ہیں لیکن ہمارے خیالات کہیں اور ہوتے ہیں۔ کیا ایسی نماز قبول ہوگی؟ خاموش ہو جایا کریں، سہ جایا کریں، جھک جایا کریں، مان لیا کریں۔ یہ عاجزی ہے جو اللہ کو بہت پسند ہے۔ بندہ جب با اختیار ہوتے ہوئے خاموش ہو جاتا ہے تو اللہ کی نظر میں معتبر ہو جاتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، خدا کی کمال ذات کی کوئی حد و انتہا مقرر نہیں، نہ خدا کے لیے کوئی مدت ہے، نہ عقلیں اس کی حقیقت کو پا سکتی ہے، نہ فکر کی گہرائیوں اس کی تہ تک پہنچ سکتی ہے۔ اگر آپ اللہ پاک کی ذات پر کامل یقین رکھتے ہیں نا تو پھر اس بات کو تو بھول ہی جائیں کہ آپ کبھی ہار جائیں گے یا پھر کبھی ناکام رہ جائیں گے، بلکہ جیت اور فتح ہمیشہ آپ کا مقرر رہے گی۔ رشتوں کے بازار میں آج کل وہ لوگ ہمیشہ ہی اکیلے پائے جاتے ہیں جو دل اور زبان کے سچے ہوتے ہیں۔ ہماری دنیا کے مسائل اتنے زیادہ نہیں جتنے طنز سوال دل دکھا دینے والے تبصرے ہیں۔ اگر صرف زبان روک لی جائے تو لوگوں کے دلوں کی تکلیف کم ہو جائیں گی اور بہت سے دلوں کو سکون ملے گا۔ جب نظر پاک نہیں رہتی نہ تو عبادتوں میں لذت نہیں آتی۔ ہم ہمیشہ نعمتوں کو اپنی نیکیوں کا انعام سمجھتے ہیں اور مصیبتوں کو گناہوں کی سزا۔ اس دنیا میں جزا بہت کم ملتی ہے اور اس میں بھی امتحان ہوتا ہے۔ نعمت شکر کا امتحان ہوتا ہے اور مصیبت صبر کا۔ اپنی ذہنی صحت کا خیال رکھنے میں یہ بھی آتا ہے کہ جو لوگ بزدل ہوں آپ کو غلط سمجھنے پر ان سے بحث نہ کی جائے اور جتنا ہو سکے کنارہ کشی اختیار کر لی جائے۔ سنو، پریشانی آ جانے پر مایوس مت ہو جایا کرو، وہ جو رب ہے نا وہ تم سے بہتر جانتا ہے کہ تمہارا اصل سکون کس میں ہے۔ لہجوں کا اثر دھڑکتے دلوں کو ساکن کر دیتا ہے، لہذا اپنے لہجوں میں نرمی، رویوں میں سادگی اور کردار میں ہر مشکل اپنے ساتھ ڈھیروں آسانیاں لاتی ہے۔ غم کی گھڑی بھی آخر گزر ہی جاتی ہے۔ کوئی مصیبت آئے تم پر تب بھی تم زبان سے وہی کہو جس سے اللہ راضی ہو۔ جب تم اس کی رضا میں راضی ہوتے ہو تو تمہاری رضا اس کی رضا بن جاتی ہے۔ ہاتھ اٹھاؤ دعا کے لیے تو توکل رکھو، اس کا کن جب ہوتا ہے تو ہر کہانی بدل جاتی ہے۔ سکون ہو آپ کے دل میں اس طرح پھولوں میں ہوتی ہے خوشبو جس طرح، خدا آپ کی زندگی میں اتنی خوشیاں لکھ دے، آسمان سے بارش ہوتی ہے جس طرح۔ معجزے ہوتے ہیں، دعائیں بھی قبول ہوتی ہے، آزمائشوں کا اجر بھی ملتا ہے، بس اللہ کے کن کہتے ہی اور وہ کن تمہارا یقین کہلواتا ہے۔ سب نے کہا بھول جاؤ لیکن یہ نہیں بتایا کیا بھولوں، اذیتیں، درد، ہجرت، تکلیف یا پھر وہ غلطی جسے محبت کہتے ہیں۔ والدین کی دی گئی آزادی آپ کے پاس ایک امانت ہے، اس میں کبھی خیانت مت کیجیے گا۔ زندگی روز کچھ نہ کچھ سکھاتی ہے، لیکن بنیادی چیزیں یہ ہے کہ انسانوں سے توقعات کم سے کم رکھیں اور اوپر جو رب کی ذات ہے اس پر توکل رکھیں۔ دنیا میں آزمائش انہی کے لیے ہے جنہیں اللہ چاہتا ہے اور صبر وہی کرتے ہیں جو اللہ کو چاہتے ہیں۔ عبادت کا دکھاوا عبادت ہی ضائع کر دیتا ہے۔ خوش بختی کی علامت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 4 چیزیں خوش بختی کی علامت ہیں: نیک بیوی، کھلا گھر، نیک ہمسایہ، اچھی سواری، اور 4 چیزیں بدبختی کی علامت ہیں: بری بیوی، تنگ گھر، اور تنگ گھر، برا ہمسایہ، بری سواری۔ لوگوں کے کام آنے کا موقع ہاتھ سے نہ جانے دیں۔ حضرت امام علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، عقل مند لوگوں پر احسان کرنے کو غنیمت سمجھتا ہے اور طاقتور کے لیے مناسب موقع غنیمت ہے، ورنہ فرصت ہاتھ سے نکل جائے گی۔ نور
دل کو مارے بغیر نور نہیں ملتا۔ دل کو مارنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اپنے اندر جینے کی امنگ چھوڑ دو، اس کا مطلب یہ ہے کہ اپنی خواہشات کو دبا لو، چھوڑ دو جو تمہیں اپنے رب سے دور کر دیں۔ اپنے نفس کو اپنا غلام بنا لو، نہ کہ نفس کے غلام بن جاؤ۔ اپنے رب کے حکم کے آگے سر جھکا دو، یہ ہے دل کو مارنا۔ اور جب تک دل کو مار کر اپنے نفس پر قابو نہیں پا جاتا، نور نہیں ملا کرتا، اور جس کو نور مل جائے اسے پھر کسی چیز کی طلب نہیں رہتی۔ ہر شے تیرے جمال کی آئینہ دار ہے، ہر شے پکارتی ہے تو پروردگار ہے۔ بے شک جس کے لیے اللہ کی ذات کافی ہو، اس کو کسی اور کے سہارے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ پاک کو یہ بات پسند ہے کہ بندہ ہر نوالے اور ہر گھونٹ پر اللہ پاک کا شکر ادا کرے۔ دعا ایک تعلق ہے، محبت کا، رابطے کا، بھروسے کا۔ اللہ آپ کی تمام دعاؤں کو قبول فرمائے اور آپ کو اس سے زیادہ عطا فرمائے جو دعا آپ نے مانگی ہے۔ گھر میں داخل ہوتے وقت سلام کرنا بڑا بہتر کام ہے، اس سے گھر میں اتفاق، روزی میں برکت اور نیک اعمال کی توفیق ملتی ہے۔ حتیٰ کہ اگر خالی گھر میں جائیں تو یوں ہی کہہ دیں السلام علیکم یا ایھا النبی ہو۔ تقدیر ہر انسان کو اختیار دیتی ہے، یا تو آپ ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھے رہیں اور قسمت کو کوستے رہیں کہ میرے ساتھ سراسر ناانصافی ہے، یا پھر محنت سے ان ناموافق حالات کو اپنے حق میں کر سکتے ہیں۔ کوئی بھی غروب ہمیشہ کے لیے نہیں ہوتا اور کوئی بھی طلوع بھی ہمیشہ کے لیے نہیں ہوتا۔ بہترین ہیں وہ لوگ جو زندگی کے عروج و زوال میں اپنے رب کی رضا پر شکر گزار رہتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بھوکوں کو کھانا کھلاؤ، بیماریوں کی عیادت کرو۔ حضرت باجید بستاری رحمۃ اللہ فرماتے ہیں، میں سمجھتا تھا کہ میں اللہ سے محبت کرتا ہوں، مگر جب حقیقت کا مجھ سے پردہ اٹھا تو معلوم ہوا پہلے مجھے اللہ نے چاہا، تب مجھے اللہ سے محبت کی توفیق ہوئی۔ روزہ افطار کروانے کا اجر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے کسی روزہ دار کو افطار کرایا تو اسے بھی اس کے برابر ثواب ملے گا، بغیر اس کے کہ روزہ دار کے ثواب میں سے ذرا بھی کم کیا جائے۔ لوگ ہمیں توڑتے رہتے ہیں، اتنا توڑتے ہیں کہ ہم ٹوٹ کر ذرہ ذرہ بکھر جاتے ہیں، اور اسی ذرے ذرے کو اللہ اپنی محبت سے اتنا مضبوط جوڑ دیتا ہے کہ دوبارہ ہمیں دنیا کی کوئی طاقت توڑ نہیں سکتی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صدقہ گناہوں کو مٹا دیتا ہے جیسے پانی آگ کو بجھا دیتا ہے۔ رزق ہو یا محبت، قدر نہ کرو تو رب چھین لیتا ہے۔ جب کوئی شخص دوسرے کے لیے دعا کرتا ہے تو عرش الہی سے آواز آتی ہے، دوسرے کے حق میں دعا کرنے والے شخص تیرے لیے 2,00,000 فرشتے دعا کریں گے۔ جہنم سے نکلوانے والی صورت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قرآن مجید میں 30 آیات والی ایک ایسی سورت ملک ہے جس نے ایک آدمی کی سفارش کی اور اسے جہنم سے نکلوا کر جنت میں داخل کروا دیا۔ فرمان آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تمہارا اپنے مسلمان بھائی کے دل میں خوشی داخل کرنا مغفرت واجب کرنے والے اعمال میں سے ہے۔ بات ہے پتے کی۔ 100 روپے کا نوٹ بہت بڑا لگتا ہے جب مسجد میں دیا جائے، لیکن شاپنگ کے لیے استعمال کرنا ہو تو بہت چھوٹا لگتا ہے۔ 2 گھنٹے مسجد میں بیٹھنا بھاری لگتا ہے، لیکن ایک کرکٹ دیکھنے کے لیے 3 گھنٹے سننے کے لیے لوگ پاگل ہو رہے ہوتے ہیں۔ لیکن جمعۃ المبارک کا خطبہ وقت سے تھوڑا زیادہ ہو جائے تو لوگ پریشان ہو جاتے ہیں۔ ایسا میسیج آگے کرنا بہت مشکل ہوتا ہے، لیکن لطف اور بیہودہ میسیج کرنا لوگوں کو بہت پسند ہے۔ ذکر کے فائدے۔ نمبر 1، ذکر شیطان کو دفع کرتا ہے۔ نمبر 2، دل سے فکر اور غم کو دور کرتا ہے۔ نمبر 3، بدن اور دل کو قوت بخشتا ہے۔ نمبر 4، چہرے اور دل کو منور کرتا ہے۔ نمبر 5، رزق کو کھینچتا ہے۔ نمبر 6، اللہ کی معرفت کا دروازہ کھولتا ہے۔ نمبر 7، اللہ کے عذاب سے نجات کا ذریعہ ہے۔ نمبر 8، بہترین اذکار تیسرا کلمہ درود پاک اور استغفار ہے۔ حکم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت فتح میں مبتلا کر دے گی۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی خلاف ورزی کرنے والوں کو ڈرانا چاہیے کہ وہ کسی فتنے میں
گرفتار نہ ہو جائیں یا ان پر دردناک عذاب نہ آ جائے۔ شب قدر کے نوافل۔ جو شب قدر میں اخلاص نیت سے نوافل پڑھے گا اس کے اگلے پچھلے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ اپنے دشمن سے دور رہو اور اپنے دوست سے ہوشیار رہو سوائے اس کے جو قابل اعتماد ہو، اور قابل اعتماد شخص وہ ہے جو اللہ سے ڈرتا ہو۔ تقویٰ صرف ظاہر کے اعمال سے حاصل نہیں ہوتا بلکہ دل میں اللہ پاک کی عظمت، اس کا ڈر اور اللہ کی طرف متوجہ ہونے سے جو کیفیت پیدا ہوتی ہے اس سے حاصل ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ آسانی کا معاملہ کرنا چاہتا ہے اور تمہارے لیے مشکل پیدا کرنا نہیں چاہتا تاکہ تم روزوں کی گنتی پوری کر لو، اور اللہ نے تمہیں جو راہ دکھائی اس پر تم اللہ کی تکبیر کہو اور تاکہ تم شکر گزار بنو۔